بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام. قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته به وسرته أنظر إليه وإذا وجهه يتلى له كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل. فقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أمه إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية جد رسول الله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء فقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء. قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل. وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أمه إني أشم عندك راية طيبة كأنها راحية جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. وقال السلام عليك يا جداه والسلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء. فقال عليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم ومع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله يتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء. وقال له عليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب لواء قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه رسول الله يتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء. فقال وعليك السلام يا بنتي ويا بدعاتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء فلما اكتمل جميع تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم. فاجعل سلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. على محمد وعلى محمد.
فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدينة ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة معدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. ما صل على محمد. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله يا العلي الأعلى، يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدينة ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لي أبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس على البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبيه يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبنا إلا ونزلت عليهم الرحمة وهفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين وفيهم محموم إلا وفرج الله هما ولا مهموم إلا وكشف الله هما ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمن محمد صلى الله عليه يا أبا القاسم يا رسول الله يا الرحمة يا إمام الرحمات أي يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا فاطمة الزهراء يا بنت محمد يا قرة عين الرسول يا سيدنا ومولاتنا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا
يا وجيهة عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها المجتبى يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا يا أبا عبد الله يا حسين بن علي أيها الشهيد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا علي بن حسين يا زين العابدين يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا جعفر يا أبا جعفرين يا محمد علي أيها الباكر يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا عبد الله يا جعفر بن محمد أيها الصادق يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا موسى بن جعفر أيها القاظم يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا علي بن موسى أيها الرضا يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها التقي الجواد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا
إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا يا أبا الحسن يا علي بن محمد أيها الحادي النقي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها الزكي العسكري يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وسيع الحسن والخلف الحجة أيها القائم المنتظر المهدي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله حاجات يا سادتي وموالي إني توجهت بكم مهماتي وعدتي اليوم فكري وحاجتي إلى الله وتوسلت بكم إلى الله واستشفعت بكم إلى الله فاشفعوا لي عند الله واستنقذوني من ذنوبي عند الله فإنكم وسيلتي إلى الله وبحبكم وبقربكم أرجو نجاة من الله فقوموا عند الله رجائي يا سادتي يا أولياء عليها صلى الله عليهم أجمعين ولعن الله أعداء عليه الظالمين من الأولين والآخرين آمين رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد. فضا نے کہا آنو محمد گئے مارے دریا کے کنارے فضا نے کہا نو محمد گئے مارے دریا کے کنارے رے ماموں پہ فدا ہو گئے زینب کے دلارے دریا کے کنارے دریا کے کنارے سن کر یہ صدا ثانی زہرا یہ پکارے اماں گئی وارے اماں گئی وارے ارے آتے ہی میرے لاڈلے دنیا سے سدھارے
دریا کے کنارے ہے دریا کے کنارے فضا نے کہا آن محمد گئے مارے دریا کے کنارے ہے دریا کے کنارے دیکھیں گے نہ پانی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھیں گے نہ پانی کی طرف آنکھ اٹھا کے وعدہ تھا یہ ماں سے وعدہ تھا یہ ماں سے شہزادوں نے دم توڑ دیا پیاس کے مارے دریا کے کنارے ہے دریا کے کنارے مقتل کے اندھیروں میں تھے اس گھر کے اجالے دو پھول سے پیارے دو پھول سے پیارے یہ چاند کے ٹکڑے ہیں کہ ٹوٹے ہوئے تارے دریا کے کنارے فضا نے کہا صلوات محمد بر محمد وآل محمد صلوات زہرا محمد کے دل و جان حسینہ زہرا محمد کے دل و جان حسینہ اے تشنہ دہن بے سرو سامان حسینہ زہرا محمد کے دل و جان حسینہ پل برچھی کا کھا کر گئے دنیا سے پرارمان گھر کر گئے ویران ہم شکل نبی یوسف تنعان حسینہ اے تشنہ دہن بے سرو سامان حسینہ زہرا محمد کے دل و جان حسینہ
پیری میں جواب بیٹے کی میت کا اٹھانا اور خیمے میں لانا، دنیا تیری ہمت پہ ہے حیران حسین، اے تشن دہن بے سرو سامان حسین، زہرا محمد کے دل و جان حسین، کیا حال ہوا ہوگا دل باپ کا جس دم پیکان لگا، جس دم بے جان ہوا اصغر نادان حسین، اے تشن دہن بے سرو سامان حسین، زہرا محمد کے دل و جان حسین، قرآن کے پاروں کی طرح بکھرے تھے لاشیں، مقتل کی زمین پہ، اور کس طرح شاداں ہے مسلمان حسین، اے تشن دہن بے سرو سامان حسین، زہرا محمد کے دل و جان حسین، عاشور کو کیا کیا نلعینوں نے جفا کی، لی چادر سر کی، ویران ہوئی رن میں پریشان حسین، اے تشن دہن بے سرو سامان حسین، زہرا محمد کے دل و جان حسین، کس طرح کفن دیتے ہیں محتاج ردا سے، بلوے میں جفا سے، زینب ہے بہت بے سرو سامان حسین، اے تشن دہن بے سرو سامان حسین، زہرا محمد کے دل و جان حسین،
اے تشن دہن بے سرو سامان حسینہ زہرا محمد کے دل و جان حسینہ بر محمد و آل محمد صلوات لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله استتماما لنعمته واستسلاما لعزته واستعصاما من معصيته واستعينه فاقة إلى كفايته. إنه لا يذل من هداه ولا يئل من عاداه ولا يفتقر من كفاه. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. دعاء السلامة امام زمان. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. اللهم صل على محمد و آل محمد. اعزائے گرامی قدر، ائمہ اور اصحاب ائمہ کے عنوان پر گفتگو آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اس نے ائمہ قرار دی، پیشوا قرار دیے کہ جن کا کام یہ ہے کہ وہ خدا کے امر کو ہم تک پہنچاتے ہیں. پروردگار عالم نے ان کی طرف وحی کی
کس چیز کی وحی کی؟ کہ نماز کو قائم کریں، زکوٰۃ کو ادا کریں اور نیک کاموں کی طرف سبقت کریں. اور یہ ساری کی ساری ہستیاں خدا کی بارگاہ میں عابدین کی حیثیت رکھتی ہیں. پروردگار عالم کہہ رہا ہے یہ ہمارے عبادت گزار بندے ہیں. ائمہ کا کردار میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ وہ مقام عصمت ہے کہ جس مقام تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. اور پھر اس کے بعد وہ ہستیاں ہیں جو ائمہ علیہم السلام سے جڑی ہوئی ہیں، کہ جن میں جابر بن عبداللہ انصاری کا تذکرہ آپ کے سامنے آیا، عمار یاسر کا تذکرہ آپ کے سامنے آیا، اور کل ہماری گفتگو پہنچی تھی حذیفہ یمانی پر. حذیفہ یمانی ان لوگوں میں سے، کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جو 7 افراد شہزادی کے جنازے میں شریک ہوئے. دیکھیں شہزادی کا جو جنازہ تھا اس میں ہر کسی کو مولا نے شریک نہیں کیا. رات کی تاریکی میں خاموشی سے جنازہ اٹھایا. فقط وہی افراد مولا کے ساتھ تھے جو امام کے بڑے خاص تھے. ان میں سے ایک تھے حذیفہ یمانی. یہ حذیفہ یمانی ان ہستیوں میں سے ہیں کہ جو دور خلیفہ ثانی کے اندر بھی گورنر تھے مدائن کے، یعنی مدائن کے گورنر تھے. پھر ایک وقت آیا کہ حذیفہ یمانی کو معزول کیا گیا، ٹرمینیٹ کیا گیا، اور جناب سلمان فارسی کو گورنر بنایا گیا. اور پھر دوبارہ ایک موقع آیا کہ جب مولا کائنات کا دور خلافت آیا تو اس وقت بھی مدائن کے گورنر حذیفہ یمانی تھے. یعنی یہ حذیفہ یمانی کا کردار کوئی چھوٹا موٹا کردار نہیں ہے، مولا کائنات سے انتہائی زبردست قسم کی محبت رکھنے والا کردار. گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ جناب حذیفہ یمانی نے اپنے آخری وقت میں اپنے بیٹے کو نصیحت کی. نصیحت کے اندر سب سے پہلے تو یہ سکھایا کہ دیکھو علی ابن ابی طالب کا ساتھ مت چھوڑنا، مولا کائنات کی ہمراہی کو مت چھوڑنا. اور کل 2 جملے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے تھے، باقی 3 جملے آج آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. ایک مرتبہ درود پڑھیں محمد و آل محمد پر. حذیفہ یمانی نے اپنے بیٹے کو پہلا جملہ یہ کہا کہ دیکھو نماز جب پڑھتے ہو تو اس انداز میں نماز پڑھنا کہ یہ نماز تمہاری آخری نماز ہے. یعنی خدا کی بارگاہ میں جا رہے ہو، یہ سوچو کہ بس یہ آخری نماز ہے، اس کے بعد زندگی نہیں بچنے والی. کس طرح سے گڑ گڑاؤ گے، کس طرح سے گریہ کرو گے، کس طرح سے رو گے خدا کی بارگاہ میں، اس انداز میں نماز پڑھو. نماز پڑھنے کا طریقہ یہی ہونا چاہیے کہ انسان خدا کی بارگاہ میں جائے. اچھا، دنیا کا عجیب دستور ہے، ہم نماز کو کہتے ہیں کہ ہمیں کام ہے، جبکہ کام کو کہنا چاہیے کہ رکو نماز پڑھ کے آتا ہوں. طریقہ کار یعنی عجیب و غریب ہے نا انسان کی کیفیت، کہ کام کے لیے نماز میں جلدی کر رہا ہوتا ہے، پھر وہ کام خراب ہوتا ہے اچھا ہوتا ہے اسے فرق نہیں پڑتا. لیکن اگر نماز صحیح انداز میں پڑھ لے تو پروردگار عالم ان کاموں کو درست کر دیا کرتا ہے، آسان کر دیا کرتا ہے، کیونکہ خدا تمہیں بلا رہا ہے. حی علی خیر العمل، یعنی آپ کیا کہہ رہے ہیں خدا کی بارگاہ میں؟ حی علی خیر العمل، بہترین عمل کی طرف جا رہے ہو. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ اگر کسی کو کسی موقع پر نماز پڑھتے ہوئے آتا ہوا دیکھ لیں، کبھی نہ دیکھا ہو، اسے ٹانٹ مت کیجیے گا، اس پر جملے مت کسیے گا. ہوتا ہے نا بہت سارے لوگ کبھی کسی کو دیکھ لیا تو کہتے ہیں اچھا آج کیسے رستہ بھٹک گئے بھائی، یا مثلاً وہی جملہ کہنا شروع کر دیں کہ آج لگتا ہے حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے کہ آپ حضرت بھی یہاں پر آ گئے. کبھی کسی کو دیکھ کر ٹانٹ مت کیجیے گا، کم سے کم مسجد میں آیا تو ہے. شیخ کاشف الغطا نے ایک بڑی عجیب لطیف قسم کی حکایت کو نقل کیا. کہنے لگے کہ میں مسجد کے اندر بیٹھا ہوا تھا، بڑے مشہور و معروف عالم دین گزرے. کہتے مسجد میں بیٹھا ہوا تھا کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا، بڑی تیزی سے آیا، بڑی جلدی سے وضو کی اور مسجد کے اندر داخل ہو گیا. کہنے لگے میں تو وضو کر رہا تھا. جب میں وضو مکمل کر کے اندر کی طرف جا رہا تھا تو وہ شخص نماز پڑھ کے باہر آ رہا تھا. یعنی آپ ذرا سوچیں کتنی تیزی سے نماز پڑھی ہوگی. کہنے لگے میں اس کی طرف دیکھا اور دیکھ کر میں نے اس کو سوال کیا کہ تو نماز پڑھنے آیا تھا؟
یعنی اب یہ سوال کریں کیا تو نماز پڑھنے آیا تھا؟ یعنی مطلب کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ نماز پڑھنے آیا تھا، اتنی جلدی نماز تیری کیسے ختم ہو گئی؟ کہ میں نے اس سے سوال کیا کہ یہ بتا کہ تو نماز پڑھنے آیا تھا؟ وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس نے ایسا جواب دیا کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. یعنی جو نماز آیا تھا نماز پڑھنے کے لیے، اس نے ایسا جواب دیا کہ میں ہل کر رہ گیا. اور پھر میں نے آئندہ کسی سے ایسا سوال بھی نہیں کیا. اس نے کیا جواب دیا؟ جو آیا تھا شخص تیزی سے جلدی سے وضو کر کے نماز پڑھنے اندر چلا گیا تھا، جلدی سے نماز پڑھ کے باہر نکلا، اس نے شیخ کاشف الغطا کو جواب دیا کہ میں فقط خدا کو یہ بولنے آیا تھا کہ اے خدا منکر نہیں ہوں، مانتا ہوں نماز کو. اے خدا منکر نہیں ہوں، تیری وحدانیت پر یقین رکھتا ہوں. عبادت نہیں کر سکا تو کوئی بات نہیں، لیکن صرف یہاں یہ بتانے آیا ہوں تجھے کہ تجھے مانتا بھی ہوں، تیری عبادت کو بھی مانتا ہوں. بس یہ سجدے کا جملہ کہہ کے نکل گیا. شیخ کاشف الغطا کہنے لگے میں یہی سوچنے لگا کہ اگر کوئی اس انداز میں آ رہا ہے اور اگر اس کی نیت پروردگار کون سا عمل کس طرح سے قبول کرنے والا ہے ہمیں اور آپ کو نہیں معلوم. یعنی خدا نے اگر اس کے فقط آنے کو، اس کی حاضری کو قبول کر لیا اور ہمارے لمبا بیٹھے رہنے کو قبول نہ کیا تو پھر انسان کس مقام پر ہوگا؟ تو کہا میں نے یہ سوچ لیا کہ آئندہ کسی بھی شخص کو جج نہیں کروں گا. دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ہے یہ آج، یہ جو ججمنٹ ہو رہی ہوتی ہے نا پہلے سے، ہم کسی کے بارے میں بھی پہلے سے پری میچیور سوچ رکھ کے بیٹھتے کہ یہ تو ہے ہی ایسا، یہ چھوڑ دیجئے، یہ کام ہمارا نہیں ہے. جنت و جہنم کا فیصلہ جسے کرنا ہے اسے کرنے دیجئے. خود ٹھیکیدار بن کے مت بیٹھ جائیے کہ تم جنتی ہو، تم دوزخی ہو، تمہارا فلاں حال ہوگا، تمہارا فلاں. یہ فیصلہ کرنے والی خدا کی ذات ہے، اسے کرنے دیجئے. اپنی ذمہ داری کو انجام دیجئے کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچانا ہے تو کیسے بچانا ہے. حذیفہ یمانی اپنے بچے کو سکھا رہے دیکھو نماز پڑھو، ایسی نماز پڑھنا جیسے تمہاری آخری نماز ہے. اور پھر تمہارا آج کا دن کل کے دن سے بہتر ہونا چاہیے. اسیسمنٹ کرو، آج کے دن کو بھی دیکھو، گزرے ہوئے دن کو بھی دیکھو. تمہارا آج کا دن گزرے ہوئے دن سے بہتر ہونا چاہیے اور آنے والا دن آج کے دن سے بہتر ہونا چاہیے. یعنی انسان کو ہمیشہ بہتری کی طرف جانا ہے. پھر اس کے بعد فرماتے ہیں، اب یہ جملے بڑے کمال کے جملے ہیں جو ہماری زندگیوں کے اندر بڑے امپورٹنٹ ہیں. اپنے بیٹے کو کہنے لگے کہ لوگوں کے ہاتھ میں جو مال موجود ہے نا، اس کی طرف سے مایوس ہو جانا، اس کی طرف دیکھنا بھی نہیں. کیونکہ جب ایسی کیفیت تمہاری ہوگی تو تم غنی بھی رہو گے، تونگر بھی رہو گے. آج دنیا کے اندر ہوتا کیا ہے کہ انسان سامنے والے کی طرف اسے حقارت کی نگاہ سے کب دیکھتا ہے؟ جب اسے ایسا لگتا ہے کہ اسے میرے پیسے سے کوئی غرض ہے، جب اسے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ میرے ساتھ اٹھ رہا بیٹھ رہا ہے، آ کے باتیں کر رہا ہے تو شاید یہ مجھ سے کچھ چاہتا ہے. لیکن اگر اسے پتا ہو کہ اسے میرے پیسے سے کوئی غرض نہیں ہے، یہ مجھ سے کچھ نہیں چاہتا بلکہ اپنی ذات میں ایک مضبوط انسان ہے، اگر یہ کیفیت سامنے والے کو پتا ہوگی وہ خود بخود سامنے والے کو عزت دے گا. وہ خود بخود کہے گا اسے کوئی غرض نہیں ہے. جب غرض نہیں ہے تو بہترین انداز میں بات کرے گا. جناب حذیفہ یمانی اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھو لوگوں کے پاس جو مال ہے اس سے نظر ہٹا لینا، اس سے مایوس رہنا، کوئی امید مت رکھنا کہ تمہیں کچھ ملنے والا ہے. یہ کیفیت تمہارے اندر آ گئی تو ہمیشہ غنی رہو گے، تونگر رہو گے، ضرورت ہی نہیں پڑے گی کسی کی، بے نیاز رہو گے. اور بے نیاز جب انسان ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ خدا کے بارے میں سوچتا ہے، بندوں کے بارے میں نہیں سوچتا. پھر فرماتے کہ دیکھو کسی کے انسان کے سامنے اپنے ہاتھ کو مت پھیلانا، ورنہ میں تمہیں فقیر کہیں گے، تمہارے بارے میں رائے رکھیں گے، تمہیں حقارت کی نگاہ سے دیکھیں گے. انسان کے سامنے ہاتھ مت پھیلانا. ہاتھ پھیلانا ہے خدا کی ذات کے سامنے. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، مانگیے خدا سے، راستے خدا بنائے گا. اہل بیت علیہ السلام سے توسل اختیار کیجئے، راستے اہل بیت علیہ السلام تمہارے لیے آسان کر دیں گے. اور پھر اس کے بعد ایک اور جملہ فرماتے ہیں جو بڑا کمال کا جملہ ہے. آج کی دنیا میں ایک یہ بہت بڑا مسئلہ، ہم کہتے ہیں کہ یار کام کر لو دیکھا جائے گا بعد میں. ہوتا ہے نا بہت سارے، یعنی اب پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کام صحیح ہے کہ نہیں ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں. کیا کہتے ہیں؟ کر لو دیکھا جائے گا. اچھا یہ تو میں تو بڑے صاف ستھرے اور اچھے جملے کہہ رہا ہوں. یعنی لوگ غلط کام کرنے کے بعد بھی کہتے ہیں کام کر لو مولا وارث ہیں.
بھائی تمہارے غلط کاموں پہ مولا کب سے وارث ہونے لگے ہیں؟ یعنی جملے کہتے ہوئے بھی انسان سوچے. ٹھیک ہے نیکی کا کام کر رہے ہو, تکلیف میں آ رہے ہو, تو پھر بھی مولا کو ساتھ میں شامل کر لیا, مولا تمہاری مدد کر دیں گے. الٹے سیدھے کام کرنے کے بعد کہ ہاں کر لو, مولا وارث ہیں. مولا نے تمہارے 2 نمبر کے کاموں کی ذمہ داری نہیں لی ہے, بڑی معذرت کے ساتھ. ہاں نیکی کا کام کرو, اچھائی کا ارادہ کرو, اچھائی میں تکلیف میں آ رہے ہو اور پھر کہتے ہو مولا وارث ہے, مولا مدد کر دیں گے. یقیناً مدد کریں گے, یقیناً تمہیں مشکل سے نکالیں گے. لیکن غلط کام کی طرف جا رہے ہو اور پھر یہ کہہ رہے ہو کہ مولا وارث ہے. سوچ سمجھ کے جملے کہو. پھر ہوتا کیا ہے, دیکھ لیں گے, ابھی تو کام کر لو, دیکھ لیں گے. حذیفہ یمانی اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں کسی بھی کام کرنے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ کوئی ایسا کام نہ کرنا کہ جس کے بعد تمہیں ایکسکیوزز دینے پڑیں. کوئی ایسا کام مت کرنا کہ جس کے بعد تمہیں جا کر لوگوں کے سامنے صفائیاں پیش کرنی پڑیں, ایکسکیوزز پیش کرنے پڑیں. میں نے فلانا کام اس لیے کیا تھا, میں نے فلانا کام اس لیے کیا تھا. وضاحتیں پیش کرو گے, صفائیاں پیش کر رہے ہو, ایسا کام کیا ہی کیونکہ جس کے بعد تمہیں صفائیاں پیش کرنے کی ضرورت پڑی. یعنی اس کا مطلب ایسا کام تھا جو ڈاؤٹ فل تھا, بعد میں تمہیں لوگوں کے سامنے جواب دہ ہونا تھا. ایسے کسی بھی کام سے پرہیز کرنا کہ جس کے بعد تمہیں ایکسکیوزز یا عذر خواہی پیش کرنی پڑے. یہ حذیفہ یمانی اپنے بیٹے کو سکھا رہے ہیں, اور ہر باپ کا طریقہ کار یہی ہوتا. اہل بیت علیہم السلام نے بھی ہمیں اپنے بچوں کی طرح دین سکھایا. ہمیں بتایا کہ دیکھو پروردگار عالم نے تمہیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے, اور یہ وہ ہستیاں ہیں کہ پروردگار عالم نے جنہیں اتنے اختیارات دیے. اب حذیفہ یمانی کا ایک آخری تذکرہ سن لیجئے. ایک روایت ہے, کتاب دمعۃ الثاقبہ, بہار الانوار سے روایت نقل کرتے ہیں صاحب دمعۃ الثاقبہ, اور مولائے کائنات کی فضیلت کو بیان کرتے ہیں. کس انداز میں بیان کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ پروردگار عالم نے فقط انسانوں پر اختیار نہیں دیا, انہیں دنیا کی ہر قسم کی مخلوقات پر اہل بیت علیہم السلام کو اختیار دیا. اور کس طرح کا اختیار دیا؟ اب روایت کو سنیے, بڑی عجیب و غریب قسم کی روایت ہے. چونکہ حذیفہ اس روایت کو نقل کر رہے ہیں, حذیفہ یمانی, میں نے کہا کہ کچھ معاملات ایسے تھے, کچھ فضائل ایسے تھے جو ہر کسی کے سامنے نہیں بیان ہوئے. کچھ سلمان کے سامنے بیان ہوئے, کچھ ابوذر کے سامنے بیان ہوئے, کچھ مقداد کے سامنے بیان ہوئے. اب حذیفہ روایت کو نقل کر رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے, یعنی حذیفہ یمانی, سلمان فارسی, مقداد, ابوذر, رسول اللہ کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک محسوس ہوا ایک شور. مدینے کا ماحول ہے, ایک شور محسوس ہوا. ایسا محسوس ہوا بہت سارے لوگ آ گئے ہیں. رسول اللہ نے کہا حذیفہ جا کر دیکھو کون آیا. حذیفہ جاتے ہیں, جا کر دیکھتے ہیں تو آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ عجیب گروہ آیا ہے, ایک گروپ آیا ہے, بڑا عجیب ہے. عجیب قسم کا لباس پہنا ہوا ہے, ہاتھوں میں لکڑیاں ہیں, نیزوں کی مانند لکڑیوں کے اوپر چیزیں موجود ہیں, لیکن وہ لوہے کی نہیں ہیں, عقیق کی انی ہے. بڑا خوبصورت لباس پہنے ہوئے, ایسا لگتا ہے بڑے مالدار قسم کے لوگ ہیں. مسلمانوں سے تعلق نہیں رکھ رہا ان کا. اور یہ جو آئے ہیں, یہ آتے ہوئے جملے کیا کہہ رہے ہیں؟ الحذر الحذر, البدار الی النبی المختار. یہ آ کر کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ہٹو سامنے سے, ڈرو, محتاط ہو جاؤ, خبردار خبردار, ہمیں لے جاؤ نبی مختار کی طرف. اب یہ جملے کہہ رہے ہیں, حذیفہ آ کر رسول اللہ کو بتا رہے ہیں. رسول اللہ کہتے ہیں کہ اے حذیفہ انطلقا. اب رسول اللہ کے جملے سنیے, یہ وہ فضائل کے جملے ہیں کہ جو رسول اللہ کی زبانی مولائے کائنات کے لیے جاری ہوئے. یعنی حذیفہ کو کہہ رہے ہیں, سارا مجمع بیٹھا ہوا ہے, حذیفہ کو کہہ رہے ہیں انطلقا الی حجرت کاشف الکروب. اے حذیفہ ایک کام کرو, حجرہ کاشف کروب کی طرف جاؤ. کاشف کروب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کاشف الکروب کہتے ہیں, ہم بھی پڑھتے ہیں نا دعا کے اندر یا کاشف الکرب,
مولا عباس کے لیے جملہ پڑھتے ہیں، یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام، کہ اے حسین کے چہرے سے غم اور مشکل کو دور کرنے والے، اکشف کربی بحق اخیک الحسین علیہ السلام. یہ جو ہم دعا پڑھتے ہیں 133 مرتبہ پڑھی جاتی ہے، کہا جاتا ہے مولا عباس سے توسل اختیار کرنا ہو تو یہ عمل کیا جائے. رسول اللہ فرما رہے ہیں انطلق الی حجرت کاشف الکروب، اے حذیفہ جاؤ کاشف کروب کے حجرے کی طرف جاؤ، یعنی مشکل کشا کے حجرے کی طرف جاؤ. وعبد علام الغیوب، عالم الغیب کے بندے کے حجرے کی طرف جاؤ. واللیث الحصور، ایک ایسے شیر کی طرف جاؤ جو بپھرا ہوا شیر ہے، دشمن کو اٹھنے نہیں دیتا. پھر فرماتے واللسان الشکور، اس کے حجرے کی طرف جاؤ جو اللہ کی بارگاہ میں شکر کرنے والی زبان ہے. والبطل الجسور، اس کے حجرے کی طرف جاؤ کہ جو حملہ کرنے والا ہے، بے باک ہے، کسی کو ٹکنے نہیں دیتا. پھر فرماتے ہیں والعالم الصبور، ایسے عالم کی طرف جاؤ کہ جو صبر کرنے والا عالم ہے. اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں الذی اسمہ فی التوراۃ والانجیل والزبور، اس کی طرف جاؤ کہ جس کا نام انجیل میں بھی موجود ہے، تورات میں بھی موجود ہے، زبور میں بھی موجود ہے. سارے کے سارے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کس کا تذکرہ ہو رہا ہے. بہت سارے لوگوں کو تو سمجھ میں بھی نہیں آیا فضائل. الی حجرت کاشف الکروب واللیث الحصور وعبد علام الغیوب والعالم الصبور، یہ ساری کی ساری باتیں کرنے کے بعد کہتے ہیں جاؤ انطلق الی علی بن ابی طالب واتنی بہ، جاؤ علی بن ابی طالب کے پاس، علی بن ابی طالب کو لے کر آؤ. حذیفہ گئے ہیں مولا کائنات کے پاس، کہا کہ یا علی کچھ لوگ آئے ہیں. مولا کائنات کہتے ہیں حذیفہ میں جانتا ہوں کون آیا ہے، 40 لوگ ہیں. صفات بیان کرنا شروع کی، یہ کہا یا علی رسول اللہ بلا رہے ہیں. کہا ٹھیک ہے میں آتا ہوں. اب رسول اللہ کے پاس جب مولا کائنات پہنچے، اس گروہ میں سے ایک شخص آگے بڑھا جو جوان تھا، بڑا خوبصورت سا تھا. اب وہ سوال کر رہا ہے عجیب انداز میں کہ تم میں سے فلانا شخص کہاں پر ہے، اور اس نے جو فضائل بیان کیے ہیں سوالات کے اندر، یعنی وہ خاص شخص کو ڈھونڈنے کے لیے آیا ہے. اب وہ آ کر سوال کیا کر رہا ہے، یہ در حقیقت مولا کے فضائل کے جملے ہیں، جیسے سنیے. وہ کہتا ہے ایکم الراہب اذا انسد اللیل والظلام، تم میں سے وہ کون عبادت گزار ہے کہ جب رات کی تاریکی چھا جاتی ہے تو وہ عبادت کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے. پھر کہتا ہے ایکم مکسر الاصنام، تم میں سے کون ایسا ہے کہ جو بتوں کو توڑنے والا ہے. پھر کہتا ہے ایکم ساتر عورت النسوان، تم میں سے کون ہے جو عورتوں کی عصمت کی حفاظت کرنے والا ہے. پھر کہتا ہے ایکم الشاکر لآلاء المنان، تم میں سے کون ہے کہ جو خداوند عالم کی نعمتوں کا شکر کرنے والا ہے. پھر کہتا ہے ایکم مکسر رؤوس الفرسان، تم میں سے کون ایسا ہے جو شہ سواروں کی گردن کو مڑوڑنے والا ہے. یہ سارے کے سارے فضائل بیان کرتا ہے. پھر کہتا ہے ایکم معدن الایمان، تم میں سے کون ہے جو ایمان کی کان ہے، ایمان جس کے پاس موجود ہے. ایکم وحید الذی ینصر بہ دینہ علی سائر الادیان، تم میں سے وہ کون ہے کہ جو اکیلا باقی ادیان کے اوپر غالب آنے کے لیے کافی ہے. اب یہ سارے کے سارے سوالات کر رہے ہیں. لوگ رسول اللہ کے چہرے کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ شاید رسول اللہ کے بارے میں باتیں ہو رہی ہوں، اتنے فضائل بیان ہو رہے ہیں. مولا کائنات فرماتے ہیں کہ تو جس کا تذکرہ کر رہا ہے وہ میں ہوں، تو جس کا تذکرہ کر رہا ہے وہ میں ہوں. میں تیری مشکل کو حل کروں گا، تیری پریشانی کو دور کروں گا، پریشان مت ہو. اب مولا کائنات اپنے تعارف میں کیا جملے کہتے ہیں. مولا کائنات فرماتے انی سفینۃ النجا وانی عصا موسیٰ والکلمۃ الکبریٰ والنبأ العظیم والصراط المستقیم، کہ میں ہی وہ ہوں کہ جو نجات کی کشتی ہے، میں ہی وہ ہوں جو موسیٰ کا عصا ہے، میں ہی وہ ہوں کہ جو نبأ عظیم ہے، میں ہی وہ ہوں جو صراط مستقیم ہے. اور پھر اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ میں جانتا ہوں تیرا مسئلہ کیا ہے، تیرا بھائی بیمار ہے. کہا کہ مولا آپ کو کیسے پتا؟ کہا جو علی تیرے آنے سے پہلے تجھے پہچانتا ہے تیرے بھائی کو نہیں پہچانتا ہوگا.
مولا نے اس کا نام بتانا شروع کیا کہ تیرے بھائی کا نام ہے اجاج بن حلاہل، اور تو آیا ہے اپنے بھائی کی پریشانی کو لے کر. کہنے لگا مولا بات دراصل یہ کہ میرا بھائی شکار پر گیا، شکار کا بڑا شوقین تھا. جب شکار پر گیا تو اسے زبردست قسم کی گائے نظر آئی، اس نے تیر جوڑا اور تیر جا کر گائے کو لگا، گائے تو گر گئی، لیکن جیسے ہی وہ گائے گری میرا بھائی بھی گر گیا. تو کہا کیا ہوا؟ کہا جیسے ہی وہ گائے گری ہے اس کے بعد میرا بھائی مفلوج ہو گیا، اسے فالج آ گیا، پیرالائز ہو گیا. سمجھ میں نہیں آ رہا، ہر قسم کے حکیم کے پاس چلے گئے، ہر قسم کے علاج کرنے والے کے پاس چلے گئے، بھائی کا علاج نہیں ہو رہا. مولا نے کہا کہ میں تیری بیماری کو حل کرنے والا ہوں، میں تیرے بھائی کی مشکل کو حل کرنے والا ہوں. اور پھر یہ شخص آگے بڑھ کر کہنے لگا کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم بت پرستی کرتے ہیں، لیکن اگر آپ نے میرے بھائی کو نجات دے دی، بیماری سے شفا دے دی، تو پس میں آپ پر ایمان لے کر آ جاؤں گا، میرا پورا قبیلہ آپ پر ایمان لے کر آ جائے گا، جتنا مال ہے ہم سارا کا سارا آپ کی خدمت میں ہدیہ کر دیں گے. اب امام علیہ السلام کے جملے ہیں کہ جو علی کے اعجاز کو دیکھنا چاہتا ہے، جو علی کے معجزات کو دیکھنا چاہتا ہے، بقیع کی طرف آ جائے، جنت البقیع کی طرف. اور کہ رات کے وقت سب کے سب بقیع کی طرف آ جاؤ علی کے معجزے کو دیکھنے کے لیے. روایت کے جملے ہیں کہ حذیفہ کہتے ہیں کہ ایک بڑا مجمع علی ابن ابی طالب کے معجزے کو دیکھنے کے لیے وہاں پہنچا کہ اسے بیماری کیا ہے، اسے مشکل کیا ہے. اور پھر روایت میں جملے لکھے کہ دیکھا کہ دو طرح کی آنکھ جلی ہوئی ہے، ایک چھوٹی آنکھ ہے، ایک بڑی آنکھ ہے. علی ابن ابی طالب نے چھوٹی آنکھ کو بڑی آنکھ کے اندر ڈالا، شعلے بھڑکنے لگے اور علی اس آنکھ کے اندر کود گئے. روایت کے جملے ہیں کہ علی ابن ابی طالب آگ میں جب کودے تو لوگ دیکھتے رہے کہ کب علی باہر آئیں گے، کتنی دیر میں باہر آئیں گے. اور تاریخ لکھتی ہے کہ رات کا پہر گزرتا جا رہا تھا، کچھ کے چہروں پر خوشیاں آ رہی تھی، کچھ یہ سوچ رہے تھے کہ بس اب علی گئے تو واپس نہیں آنے والے، اور کچھ پریشان تھے کہ علی کب باہر آئیں گے. رات کے پہر گزرتے رہے اور رات کی تاریکی کے اندر علی ابن ابی طالب اس آنکھ سے باہر آئے. جب باہر آئے تو اس کے ہاتھ میں ایک سر تھا، اور اس سر کے اندر لوگوں نے دیکھا کہ اس کے درمیان میں آنکھ تھی، 11 انگلیاں تھیں. مولا کائنات وہ سر لے کر باہر آئے اور نعرہ تکبیر کو بلند کیا اور کہا کہ مسئلہ حل ہو گیا. اس سر کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے کہ یہ ابلیس کی اولادوں میں سے ایک جن تھا کہ جو اس گائے کو مارنے کی وجہ سے تیرے بھائی پر عارض ہو گیا تھا، اور علی ابن ابی طالب نے اس جن کو بھی مار دیا، اس لشکر کو بھی مار دیا کہ جو اس کے ساتھ موجود تھا، ہزاروں کا لشکر تھا، اسی لیے بہت تاخیر ہو گئی. اور اب اس سر کو اٹھا کر امام پہنچے اس شخص کے پاس کہ جو مفلوج پڑا ہوا تھا، اور امام نے کہا اب پریشان مت ہو، کھڑے ہونے کی کوشش کر، تو ٹھیک ہو چکا ہے. جیسے ہی اس نے کوشش کی، ہاتھ پیروں میں طاقت محسوس کی، جن کا اثر جا چکا تھا، کھڑے ہو گیا، مولا کی خدمت میں آیا، کہا مولا آپ نے ایسا کام کیسے کیا؟ امام نے عجیب جملہ ارشاد فرمایا. امام فرماتے ہیں کہ میرے پاس وہ اسم اعظم ہے کہ جو موسیٰ کے عصا پر موجود تھا. میرے پاس وہ اسم اعظم ہے کہ جو موسیٰ کے عصا پر موجود تھا. فرق مجھ میں اور موسیٰ میں اتنا ہے کہ موسیٰ جب تک عصا کو نہیں پھینکتے تھے معجزات نہیں دیکھتے تھے، لیکن خدا نے یہ اسم اعظم علی کے دل پر رکھا ہے. علی ارادہ کرتا ہے اور معجزات نورما ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور پھر تاریخ نے لکھا کہ حذیفہ نے نقل کیا کہ کس طریقے سے وہ پورا کا پورا قبیلہ ایمان لے کر آیا. اور روایتوں کے اندر بڑے عجیب جملے ہیں. رسول اللہ نے دمعۃ الثاقبہ کے اندر فقط ایک روایت نہیں ہے، اسی کے تسلسل میں 3-4 روایتیں اور ہیں کہ جب جنات شکایت لے کر آئے رسول خدا کے پاس کہ یا رسول اللہ ہمارے جنات کے اندر بھی 2 گروپ بن گئے ہیں. اچھا لوگوں میں تو سنا تھا ہم نے گروپس بن جاتے ہیں، جنوں کے اندر بھی گروپس بن گئے. اور جب وہ جنات شکایت لے کے رسول اللہ کے پاس آیا، اب دمعۃ الثاقبہ کی روایت ہے، جا کر پڑھیے گا، تفصیل میں نہیں جا رہا، فقط اشارہ کر رہا ہوں. تو رسول اللہ نے موقع ہر کسی کو دیا تھا. رسول اللہ نے پہلے ایک شخص کو کہا کہ جاؤ جا کر مقابلہ کرو.
میرا پیغام پہنچاؤ، اور اگر وہ نہ مانے تو گردن اڑا دینا۔ وہ سوال کرنے لگے یا رسول اللہ کہاں تک جانا ہے؟ رسول اللہ کہنے لگے پہلے فلاں مقام تک جانا ہے، پھر زمین کے اندر اتنی گہرائی میں جانا ہے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ ہم اس گہرائی میں کیسے جائیں گے؟ مشکل مرحلہ تو نہیں ہوگا؟ رسول اللہ نے کہا مشکل مرحلہ ہوگا، وہ جو جنات کی آپس میں نہیں بن رہی وہ تم سے آسانی سے مان جائیں گے۔ پہلا والا تو بیک آؤٹ ہو گیا، دوسرے والے کو بلایا، تم جانا چاہو گے؟ سیم جواب، یا رسول اللہ ہم کیسے قابو کریں گے؟ مولا کائنات کی طرف جب رسول اللہ نے دیکھا تو مولا کائنات نے یہ سوال نہیں کیا کہ یا رسول اللہ کتنا دور جانا پڑے گا، کتنی گہرائی میں جانا پڑے گا، بس فقط اتنا کہا یا رسول اللہ آپ بتائیے کرنا کیا ہے؟ جواب ملا اے علی اسلام کا پیغام دے دو، جا کر میسج پہنچا دو، اگر نہیں مانتے تو قتل کر دینا۔ مولا کائنات نے اپنی ذوالفقار کو اٹھایا اور چل پڑے، اور پھر روایتوں نے جملہ لکھا کہ مولا نے جنگ کی، لوگ انتظار کرتے رہے، کچھ خوش ہوتے رہے کہ علی گئے ہیں تو اب واپس نہیں آنے والے، لیکن جب علی واپس آئے ہیں تو ان سارے باغیوں کو قتل کر کے آئے کہ جو جھگڑے کے اندر مبتلا تھے، سب کے سب مومن بن کر آ گئے۔ تو جنات کے حوالے سے پروردگار عالم نے اختیار دیا اہل بیت علیہ السلام کو، اور یہ اختیار کوئی معمولی اختیار نہیں ہے۔ حذیفہ یمانی اس روایت کو نقل کرنے والے، اور ایسی کئی روایتیں ہیں کہ جو سلمان فارسی کے ذریعے سے نقل ہوئی، ایسی کئی روایتیں ہیں جو عمار یاسر کے ذریعے سے نقل ہوئی۔ یہ وہ اصحاب امام تھے کہ جو ان تمام فضائل کو برداشت کر سکتے تھے جسے عام آدمی برداشت نہیں کر سکتا۔ بس انسان اہل بیت علیہ السلام پر جب عقیدہ رکھے، دیکھیں یہ روایت سنانے کا مقصد کوئی نعرے لگوانا نہیں تھا، بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اہل بیت کے فضائل ایسے ہیں کہ ممکن ہے کہ تمہیں ڈائجسٹ نہ ہو، لیکن جب اہل بیت پر عقیدہ رکھنا تو تمام کمال کے ساتھ عقیدہ رکھنا۔ آج ائمہ کے اصحاب کی بات ہو رہی ہے، اصحاب ائمہ کی بات ہو رہی ہے۔ تاریخ کے اندر ایک ایسی ہستی ہے کہ جس کے بارے میں تاریخ نے لکھا کہ امام کا دور نہیں دیکھا، امام کے ساتھ وقت نہیں گزارا، لیکن جب اصحاب ائمہ کا تذکرہ آتا ہے تو اس کا تذکرہ ضرور آتا ہے۔ کس ہستی کی بات کر رہا ہوں؟ پروردگار عالم اب سب کو نجف اشرف کی زیارت نصیب فرمائے۔ نجف اشرف میں جائیں گے، صحن فاطمۃ الزہرا ہے، صحن فاطمۃ الزہرا جیسی ختم ہوتا ہے تو ایک مقبرہ بنا ہوا ہے، مقبرے کا نام ہے صافی صفا یمانی، مقبرہ صافی صفا یمانی۔ جا کر تاریخ پڑھیے، علماء نے صافی صفا یمانی کو اصحاب امیر المومنین میں تذکرہ کیا، یعنی ذکر کیا ان کا۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے تو صافی صفا یمانی نے مولا کے ساتھ وقت نہیں گزارا، مولا کے ساتھ وقت نہیں گزارا، یمن میں رہتے تھے، تو پھر ان کا نام مولا کے ساتھ جڑ کیسے گیا؟ یہی پیغام ہمارے لیے ہے، ہم اپنے نام کو اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں نا، عقیدہ پکا رکھیے۔ صافی صفا یمانی کا نام جڑ سکتا ہے تو کیا ہمارا نہیں جڑ سکتا؟ کیسا عقیدہ رکھنا ہے؟ صافی صفا یمانی کا عقیدہ دیکھیے، روایت کے جملے ہیں ازبق بن نباتہ موجود ہیں امام کے ساتھ، مولا کائنات نجف کے اندر دریائے نجف کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں، ازبق بن نباتہ موجود ہیں کہ اتنے میں مولا کائنات ازبق بن نباتہ سے کہتے ہیں کہ کیا تم بھی وہی دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں؟ ازبق ادھر ادھر دیکھنے لگے، کچھ نظر نہیں آیا۔ اب یعنی مولا دیکھ کے کچھ کہہ رہے ہیں، ازبق یہ سوچ رہے ہیں مولا کس کی بات کر رہے ہیں؟ ازبق کیا تم بھی وہی دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں؟ اب ازبق کو جب کچھ نہیں دکھا تو ایک جملہ کہا، اور بڑا لطیف جملہ تھا، کہنے لگے عین اللہ کیا دیکھ رہی ہے مجھے کیسے پتا چلے گا؟ کہنے لگے عین اللہ کیا دیکھ رہی ہے مجھے کیسے پتا چلے گا؟ اب امام کہنے لگے کہ اے ازبق دیکھو، یمن کی جانب سے ایک سواری آ رہی ہے، سواری کے اوپر ایک جنازہ رکھا ہوا ہے، نیچے ایک جوان ہے جو سواری کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ 3 دن کے بعد یہ سواری نجف پہنچے گی۔ کتنے دن کے بعد؟ یعنی 3 دن کی مسافت علی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے عین اللہ کا کمال۔ 3 دن کے بعد یہ سواری یہاں پر پہنچے گی۔
اچھا ازبخ کو یقین تھا کہ مولا نے کہا ہے تو ایسا کچھ ہے؟ کچھ لوگ ایسے تھے انتظار کرنے لگے کہ پتہ نہیں مولا نے بات تو کر دی ہے، پوری ہونی ہے نہیں ہونی، انتظار کرنے لگے. 3 دن گزرے، لوگوں نے دیکھا کہ ایک سواری آ رہی ہے، اس کے اوپر جنازہ پڑا ہوا ہے، نیچے ایک جوان ہے جو سواری کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے. قریب گئے تصدیق کرنے کے لیے، کہنے لگے کہ کہاں سے آ رہا ہے؟ کہا یمن سے آ رہا ہوں. اچھا کتنے دن سے چلا ہے؟ کہا 3 دن سے چلا ہوں. تصدیق تو ہو گئی کہ مولا نے کہا. کہا اچھا یہ جنازہ کس کا ہے؟ کہا میرے باپ کا جنازہ ہے. ازبخ نے خبر دی مولا وہ جو جنازہ آنے والا تھا آ گیا. اچھا مولا قریب پہنچے، کہا یہ جنازہ کس کا ہے؟ کہا میرے بابا کا جنازہ ہے. تو مولا نے کہا کہ وہاں ہی دفنا دیتا، یہاں کیوں لے کر آیا؟ وہیں یمن میں دفنا دیتا، یہاں کیوں لے کر آیا؟ کہنے لگا میرے باپ نے وصیت کی تھی کہ میرے جنازے کو نجف کی سرزمین پر جا کر دفنا دینا. کہ اچھا تیرے باپ نے وصیت کیوں کی تھی؟ کیا کہا تھا تجھے؟ اب امام بتلانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو اس کا عقیدہ کیا تھا. کہنے لگا میرے باپ نے وصیت کی تھی کہ مجھے نجف کی سرزمین پر لے جانا، کیونکہ وہاں پر عنقریب ایسی ہستی دفن ہونے والی ہے کہ جس ہستی کی اکیلے کی شفاعت، یعنی اگر وہ ہستی اکیلے پوری دنیا کی شفاعت کر دے تو شفاعت کے لیے کافی ہے. یعنی اگر وہ ہستی اکیلے دنیا کی شفاعت کر دے تو شفاعت کے لیے کافی ہے. تو بس میرے باپ کا عقیدہ تھا کہ جب اس مقام پر دفن ہوگا تو یہ شفاعت اسے بھی نصیب ہو جائے گی. مولا کائنات کہنے لگے وہ ہستی کون ہے تو جانتا ہے؟ کہا نہیں جانتا. کہا تیرے سامنے کھڑی ہوئی وہ ہستی ہے کہ جو دنیا کے اندر سب کی شفاعت کرے تو اکیلے کی شفاعت کافی ہے. یعنی علی ابن ابی طالب کا مقام یہ ہے کہ اگر وہ چاہے تو سب کی شفاعت کر دے، اکیلا علی ابن ابی طالب کافی ہے. یہ عقیدہ تھا صافی صفائی امانی کا. یہ عقیدہ ہم بھی رکھ سکتے ہیں کہ مولا آپ کی شفاعت کافی ہے، آپ کا توسل کافی ہے. یعنی آج کے دور میں یہ عقیدہ مضبوط رکھا جا سکتا ہے اہل بیت علیہ السلام. پہلی بنیادی چیز کیا ہے؟ اہل بیت کے فضائل میں کبھی شک مت کرنا. بہت ساری چیزیں ہیں ہمیں آج سمجھ میں نہیں آتی. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، دنیا کے اعتبار سے عرض کروں کہ ہم جب باتیں کرتے ہیں کبھی کبھار ایسا محسوس ہوتا ہے پتہ نہیں کیا ہوائی باتیں کر رہے ہیں. آپ چلے جائیے آج سے 200 سال پہلے، 250 سال پہلے، 300 سال پہلے، انہیں جب اگر یہ بتایا جائے نا کہ دیکھو ایک ایسا زمانہ بھی آنے والا ہے کہ لوگ گھنٹوں میں میلوں کا سفر طے کریں گے، تو 200-250 سال پہلے کہتے ہوں گے کیا بے وقوفوں والی باتیں کر رہے ہو، کیسی عجیب باتیں کر رہے ہو، میلوں کا سفر گھنٹوں میں کیسے طے کیا جا سکتا ہے؟ آج ہوائی جہاز بنا، لوگوں نے ہزاروں کلومیٹرز کا سفر گھنٹوں میں طے کیا، اور اب دنیا کے اندر نئی نئی کیا کیا ٹیکنالوجیز آ جائیں گی جو ہمیں نہیں پتا. یاد رکھیے وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں پروف ہوتی چلی جائیں گی. ممکن ہے ہمیں ابھی سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب یہی فضائل ہوں گے اور یہ اتنے عام ہو چکے ہوں گے کہ انسان کہے گا کہ اچھا اس دور میں یہ بات ہو رہی تھی، اس دور میں اس قسم کی باتیں ہو رہی تھی. اہل بیت علیہ السلام کا جو دین ہے وہ وقت اور زمانے کے ساتھ محدود نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. اہل بیت علیہ السلام سے جو محبت کرنے والے افراد ہیں، جنہوں نے اہل بیت پر اپنی جان کو قربان کر دیا، ان کا مقام بہت زیادہ بلند ہے. ہمیں ان کے ساتھ جڑ کر رہنا ہے. ہم سلمان فارسی کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں، ہم جناب مقداد، جناب ابوذر کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں. آج ایک اور صحابی کا تذکرہ سن لیجئے. عقیدے کے پکے ہونے کے اعتبار سے یاد رکھیے عقیدہ پکا کب ہوگا؟ عقیدے کا پہلا اصول یہ ہے، بلکہ دنیا کے اعتبار سے بھی دیکھ لیجئے کہ دنیا کی محبتوں کا بھی پہلا اصول یہ ہے کہ ہم جس سے محبت کرتے ہیں نا اس کے دشمن سے نفرت کرتے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم کسی سے محبت کرتے ہیں اور اس کے دشمن کو بھی دوست مان کے بیٹھے ہوں. دنیا کا دستور ہے سمپل سا کہ بھئی تم سے محبت ہے تو بس تمہارا دشمن ہمارا دشمن ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ دشمن سے بھی دوستی ہو، محبت ہو، نرم گوشہ ہو، اور جس سے محبت کرتے ہو اس سے بھی محبت کا دعویٰ کرتے ہو.
یہ محبت کا دعویٰ در حقیقت بیکار ہوگا. آج کی دنیا میں سے کہا جاتا ہے الائنمنٹ آف پاور. ابھی الائنمنٹ آف پاور کیا ہوتا ہے؟ مشکل باتیں شروع کر دی میں نے. چلے الائنمنٹ کو سمجھاتا ہوں. پہلے الائنمنٹ سمجھاتا ہوں تو الائنمنٹ آف پاور سمجھ میں آئے گا. سمپل سی مثال، گاڑیاں ہیں آپ کے پاس. گاڑی میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ جب اسٹیئرنگ کو چھوڑ دیتے ہیں تو کبھی گاڑی رائٹ سائڈ کے اوپر جھولے کھا رہی ہوتی ہے، کبھی لیفٹ سائڈ کے اوپر جھولے کھا رہی ہوتی ہے، یعنی سیدھی نہیں چل رہی ہوتی. آپ میکینک کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں کیا ہوا؟ کہتا ہے ویل الائنمنٹ خراب ہو گئی. کہتا ہے اسے ویل الائنمنٹ کی ضرورت ہے، یعنی اس ٹائر کو سیدھا چلنے کی ضرورت ہے. الائنمنٹ کا مطلب سیدھا چلنے کی ضرورت ہے، رائٹ اور لیفٹ نہ ہو جائے. اسے کہتے ہیں الائنمنٹ، بالکل سیدھا چلنا، ایک فلو میں جانا. الائنمنٹ آف پاور کا مطلب کیا ہے؟ الائنمنٹ آف پاور کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی چیز کو آگے بڑھنا ہے تو پاور کا فلو پراپر ہونا چاہیے. اب مثال دیتا ہوں. ایک گاڑی کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور گاڑی آپ نے آگے لے کے جانی ہے. آپ نے کہا کہ دھکا لگاؤ. 2 لوگ اترے، آگے سے دھکا لگانے لگے، 2 لوگ پیچھے سے دھکا لگانے لگے. سوال یہ ہے کہ گاڑی آگے بڑھے گی؟ اگر کوئی ایک طرف کوئی موٹا تازہ بندہ ہوا تو شاید ہو سکتا ہے پیچھے کی طرف چلی جائے یا آگے کی طرف چلی جائے. لیکن ہوگا یہ کہ جنگ چل رہی ہوگی، کبھی ادھر والے غلبہ پائیں گے، کبھی ادھر والے. لیکن اگر ہمیں گاڑی کو ایک ہی طرف لے کے جانا ہے تو پھر یا تو سارا کا سارا پاور پیچھے کی طرف آ جائے یا سارا کا سارا پاور آگے کی طرف چلا جائے. تو پھر گاڑی پیچھے لے جانی ہے تو آگے چلے جائیں لوگ، گاڑی آگے لے جانی ہے تو پیچھے کی طرف آ جائیں. اسے کہتے ہیں الائنمنٹ آف پاور. عقیدے کی جب بھی بات ہوتی ہے، اگر محبت اہل بیت میں آگے بڑھنا ہے تو دشمنوں کے ساتھ رہ کر محبت میں آگے نہیں بڑھ سکتے. یعنی ہم یہ کہیں کہ محبت ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے تو جہاں کھڑے ہیں وہیں کھڑے رہیں گے، اور یہ محبت صحیح نہیں کہلائے گی. یعنی یہ محبت وہ محبت نہیں کہ جو اہل بیت علیہ السلام کا ساتھ آپ کو محشور کر دے. یعنی ہم کہیں شہزادی آپ سے بھی محبت کرتے ہیں، آپ کے دشمنوں سے بھی محبت کرتے ہیں، نہیں ہو سکتا. اگر شہزادی سے محبت کرتے ہو، ان کے دشمنوں سے نفرت لازمی چیز ہے. ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان یہ کہے کہ ادھر بھی محبت اور ہم وہاں نجات پا جائیں گے. آج کی دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ دشمنان اہل بیت کہ جو آتے ہیں اہل بیت علیہ السلام کی تعریف کرتے ہیں اور ہمارے ہی لوگ انہیں چڑھا کے بڑھا کے ان کے کلپس اٹھا کے فارورڈ کرتے ہیں، مشہور کر دیتے ہیں. بھائی اگر اتنی محبت اہل بیت سے تمہیں تو کرو ان کے دشمن سے بیزاری کا اظہار. ہم تو یہ نہیں کہہ رہے کہ گالیاں دو، بیزاری کا اظہار تو کرو، کہو کہ غلط کیا سامنے والوں نے. یہ کیسی محبت ہے کہ شہزادی سے محبت بھی ہے لیکن سامنے والے کے ظلم کا اقرار بھی نہیں کرنا؟ یہ کیسی محبت ہے؟ یاد رکھیے، میں اہل بیت علیہ السلام کا کرم سمجھتا ہوں کہ اہل بیت کسی کا ادھار نہیں رکھتے، اور ان لوگوں کو جو شہرت ملتی ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کی فضیلت بیان کرنے کی وجہ سے مل جاتی ہے. یعنی جو آج دنیا میں مشہور ہو گیا نا فلانا مفتی فلانا فلانا فلانا، یہ اہل بیت کا کرم ہے کہ تمہارا نام کوئی نہیں جانتا تھا، تم نے اہل بیت کی فضیلت پڑھی، اہل بیت نے تمہارا نام لوگوں میں مشہور کر دیا. لیکن جنت نہیں پا سکتے جب تک کہ اہل بیت کے دشمنوں سے بیزاری کا اظہار نہ کرو. بلکہ روایت کا ایک عجیب جملہ آج سن لیجئے اس بات کو انڈورس کرنے کے لیے. اہل بیت علیہ السلام کی روایت کا ایک جملہ ہے کہ ہمارے فضائل کو غیروں سے مت لینا، ہمارے فضائل کو غیروں سے مت لینا. یعنی غیر فضائل پڑھیں، کیوں مولا کیوں نہ لیں؟ ہم تو کہتے ہیں کتنی اچھی بات کر رہے ہیں، دیکھو فلانا کتنی اچھی، کتنے زبردست فضائل پڑھا ہے. واٹس ایپ بھرا ہوا ہوتا ہے میرا، ایک جگہ سے کسی کے پاس کلپ جاتا ہے، کہتے ہیں مولانا دیکھیں کتنے زبردست فضائل پڑھیں، اہل سنت سے تعلق رکھتا ہے، فلانے عقیدے سے تعلق رکھتا ہے. بھائی رکھتا ہوگا. معصوم فرما رہے ہیں ہمارے فضائل کو غیروں سے مت لینا. کیوں؟ اچھا کرے گا کیا وہ؟ اب روایت بڑی عجیب ہے کہ وہ ہمارے فضائل بیان کرتے 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 بیچ میں کوئی ایک ایسی بات ضرور کر کے جائے گا کہ جس سے ہماری توہین ہو رہی ہوگی.
نے کہا کہ امام حسن بہت متقی تھے، پرہیزگار تھے، بس فلانے مقام پر ان کی عبادت کے اندر فلانی چوک ہو گئی، مقام عصمت کے اوپر اس نے حملہ کر دیا، تمہیں پتہ بھی نہیں چلا۔ علی ابن ابی طالب بڑے کمال کی منزل پر تھے، نماز قضا ہو گئی، مقام عصمت کے اوپر اس نے حملہ کر دیا، تمہیں پتہ بھی نہیں چلا۔ تم تو خوش ہو رہے تھے فلانا فضائل پڑھ رہا ہے، فضائل نہیں پڑھ رہا تھا، وہ توہین کر رہا تھا اہل بیت علیہ السلام کی۔ اپنے عقیدے کو پکا رکھیے اہل بیت علیہ السلام کے فضائل کے اعتبار سے، اور دشمنان اہل بیت سے بیزاری کے لیے بھی اپنے عقیدے کو پکا رکھیے۔ دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کھلم کھلا جا کر شور شرابہ کر دیا جائے، گالیاں دے دی جائیں، نہیں، ہر جگہ کے تقاضے الگ ہوتے ہیں، جگہ کے تقاضوں کے اعتبار سے چلیے۔ عقیدے پر بحث نہیں ہوتی، میں اکثر جملہ کہتا ہوں، عقیدے پر بحث نہیں ہوتی، طریقے پر بحث ہوتی ہے۔ عقیدہ ہمارا ولایت و برات کا عقیدہ بڑا پکا ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی بحث نہیں ہونے والی۔ ہاں، کب کرنا ہے، کس طرح سے کرنا ہے برات کا اظہار، اس کے اوپر آ کے بات کر لو۔ اس پر ڈیبیٹ ہو سکتی ہے کہ کبھی تنہائی میں بیٹھ کے تسبیح پڑھنی ہے، کبھی علل اعلان کرنا ہے، کس طرح سے اس عقیدے کو انجام دینا، اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے۔ اہل بیت کے جو اصحاب تھے بڑے پکے تھے۔ آج ایک صحابی کا تذکرہ سن لیجئے، مختصر سا وقت ہے میرے پاس۔ صحابی کا نام ہے مالک بن نویرہ۔ یہ کون تھے مالک بن نویرہ؟ قبیلہ بنی تمیم سے تعلق تھا۔ یہ وہی قبیلہ ہے کہ جس سے خلیفہ اول کا تعلق بھی تھا۔ کہتے جب رسول اللہ نے اعلان رسالت کیا تو بنی تمیم کے جو امیر لوگ تھے، رئیس لوگ تھے، وہ سارے کے سارے رسول اللہ کے پاس آئے۔ انہی میں سے ایک تھے مالک بن نویرہ۔ رسول اللہ کی خدمت میں پہنچے، رسول اللہ کی خدمت میں آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ علمنی الایمان، یا رسول اللہ ہمیں ایمان بتائیے کہ ایمان کسے کہتے ہیں۔ بڑی لطیف روایت ہے، کمال کا کردار ہے۔ یہاں پر دشمنان اہل بیت کا کردار بھی آپ دیکھیے گا کہ مالک بن نویرہ رسول اللہ سے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ علمنی الایمان، مجھے ایمان سکھا دیجئے۔ رسول اللہ مالک بن نویرہ کو ایمان سکھا رہے ہیں کہ دیکھو، ایمان کا سب سے پہلا بنیادی اصول ہے اللہ پر ایمان، رسول خدا پر ایمان۔ مالک سن رہے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا اصول ہے کہ نماز کو 5 وقت قائم کرو۔ تیسرا اصول ہے ماہ مبارک رمضان کے روزے رکھو۔ چوتھا اصول ہے زکوٰۃ ادا کرو۔ 5واں اصول ہے حج بیت اللہ کی سعادت کو حاصل کرو۔ پھر فرماتے ہیں چھٹا اصول یہ ہے کہ یہ جو میرا ولی ہے علی ابن ابی طالب، اشارہ کیا، مولا کائنات بیٹھے ہوئے تھے، مولا کائنات کی طرف دیکھ کے اشارہ کیا کہ یہ جو میرا وصی ہے، میرا ولی ہے علی ابن ابی طالب، اس پر عقیدہ رکھو۔ مالک نے مولا کائنات کی طرف دیکھا، نظروں میں مولا کے چہرے کو محفوظ کیا، پھر کہنے لگے یا رسول اللہ اور بتائیے۔ اب رسول اللہ فرمانے کہ دیکھو مالک، چوری اور خیانت سے پرہیز کرو۔ ابھی ایمان بتا رہے ہیں رسول اللہ، دیکھیں بنیادی باتیں ایمان کی، چوری اور خیانت سے پرہیز کرو۔ مومن مسلمان خائن نہیں ہو سکتا، خیانت کرنے والا نہیں ہو سکتا، چور نہیں ہو سکتا۔ فرمانے چوری اور خیانت سے پرہیز کرو۔ پھر فرماتے ہیں کہ یتیم کا مال کھانے سے پرہیز کرو، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ قرآن کی آیت ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ یتیم کا مال، فریاد کرے گا یتیم، اس کی آہ سب سے پہلے پہنچنے والی ہے۔ یتیم کا مال کھانے سے پرہیز کرو۔ پھر فرماتے ہیں کہ دیکھو شراب نوشی سے پرہیز کرو، صغیر و کبیر کے حقوق کو ادا کرو۔ اب یہ ساری کی ساری باتیں رسول اللہ بیان کرتے رہے۔ رسول اللہ نے جب ختم کیا، روایت نے جملہ لکھا کہ مالک بڑے خوش تھے، چہرے پر خوشی تھی۔ ایک ہوتا ہے نا، ایک بندہ سیکھ لیتا ہے چیزوں کو تو کہتا ہے کہ میں نے سیکھ لیا۔ مالک وہاں سے گزر رہے تھے، چہرے پر مسکراہٹ تھی، کہنے لگے آج میں نے سارا ایمان سیکھ لیا۔ یعنی رسول اللہ کے ساتھ ایک بیٹھک ہوئی ہے، رسول اللہ نے 10 12 15 چیزیں بتائی ہیں، مالک خوش ہیں کہ آج میں نے سارا ایمان سیکھ لیا، آج میں نے سب کچھ سیکھ لیا۔ رسول اللہ نے مالک کے چہرے کی خوشی دیکھی، مالک دروازے سے باہر نکل رہے ہیں، رسول اللہ اپنے اصحاب کی طرف متوجہ ہو کر جملہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی کو اہل جنت کی زیارت کرنی ہے نا، مالک کے چہرے کی زیارت کر لے۔ اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے کہ اہل جنت کیسے ہوتے ہیں، مالک کے چہرے کی زیارت کر لے۔ یہ سند تھی، انڈورسمنٹ تھی مالک کے لیے رسول اللہ کی طرف سے۔ کچھ لوگ تھے
جب یہ سنا کہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں اہل جنت کے چہرے کی زیارت کر لے، مالک کے پیچھے پیچھے چل پڑے، مالک کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ مالک نے دیکھا کچھ لوگ پیچھے آ رہے، رکے، کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ ہم چاہتے ہیں تم ہمارے لیے دعائے مغفرت کرو کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ مالک کہنے لگے کیوں؟ کہنے لگے رسول اللہ نے تمہارے بارے میں کہا ہے کہ تم اہل جنت میں سے ہو۔ مالک کہنے لگا اللہ تمہارے گناہ کبھی معاف نہیں کرنے والا، اللہ تمہارے گناہ کبھی معاف نہیں کرنے والا۔ کہا کیوں؟ کہا مسئلہ یہ ہے کہ جو جنت بانٹ رہا تھا تم اس سے بھاگ کر میرے پاس آ گئے ہو۔ جو جنت بانٹ رہا تھا تم اس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، میرے پاس آ کر مغفرت کی، تو اس کے پاس جاتے، اس کے پاس جا کر کہتے وہ تو جنت بانٹنے والا تھا، تمہارے گناہوں کی مغفرت کیا مسئلہ تھا؟ مجھے لگتا ہے تمہارے گناہوں کی مغفرت نہیں ہونے والی۔ منہ لٹکائے ہوئے واپسی آئے، رسول اللہ نے چہرے پر دیکھا، مسکرائے، کہا کبھی کبھی حق بات بھی بہت بری لگتی ہے، کبھی کبھی حق بات بھی بہت بری لگتی ہے۔ بہرحال وقت گزرتا گیا، جب رسول اس دنیا سے رخصت ہوئے، اب تاریخ کی ستم ظریفی دیکھیے، جس کے بارے میں رسول خدا کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی اہل جنت کی زیارت کرنا چاہتا ہے مالک کے چہرے کی زیارت کرے۔ وقت گزرا، رسول اللہ اس دنیا سے گزرے، مالک مدینے واپس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ رسول اللہ کی مسند کے اوپر کون بیٹھا ہے؟ جمعے کا دن تھا، مسند پر دیکھا تو علی ابن ابی طالب کو نہیں پایا۔ مالک محبت علی میں سرشار تھے، رسول اللہ نے اشارہ کر کے بتایا تھا میرے اس وصی سے محبت کرنا، میرے اس ولی سے محبت کرنا۔ ایک مرتبہ کہنے لگے کہ یہ وہ ولی تو نہیں ہے کہ جس کی نشاندہی رسول اللہ نے کی تھی، اور برملا اظہار کرنے لگے کہ تو اس منصب پر بیٹھا ہے کہ جس منصب کا تو حقدار نہیں ہے، جو حقدار ہے اسے بیٹھنا چاہیے۔ روایت کے جملے ہیں کہ جو منصب پر بیٹھا تھا اس نے لوگوں سے کہا کہ دیکھو یہ عرب دیہات سے آیا ہے، اسے سلیقہ اور طریقہ نہیں آتا، اسے یہاں سے نکال دو، اسے یہاں سے بھگا دو۔ کچھ اٹھے، انہوں نے مالک کو وہاں سے نکالا۔ کچھ دن گزرے، مالک بن نویرہ کے گھر پر نام نہاد اسلامی لشکر نے جا کر حملہ کیا، مالک کو قتل کیا۔ کیا کہہ کر قتل کیا؟ یعنی وہ مالک کے جو آ کر ولایت امیر المؤمنین کی باتیں پڑھ رہا ہے کہ رسول اللہ نے جسے ولی بنایا تھا وہ تم نہیں ہو، کوئی اور۔ علی ابن ابی طالب کہاں پر ہے؟ اس مسند پر علی کیوں نظر نہیں آ رہا؟ تاریخ کا بڑا مشہور و معروف نام ہے خالد بن ولید۔ تاریخ نے القابات بھی بڑے کمال کے دیے، سیف اللہ، یہ عجیب اللہ کی تلوار تھی جو مسلمانوں اور مومنوں پہ چلتی تھی، عجیب اللہ کی تلوار تھی۔ بلکہ تاریخ کی ستم ظریفی یہ ہے کہ اسلام کی ساری ویلیوز کو پامال کر دیا گیا۔ کس طرح سے پامال کیا گیا؟ کہ مالک کو مرتد کہہ کر، مرتد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ جو دنیا اسلام سے پلٹ گیا ہو، جو اسلام چھوڑ چکا ہو، مرتد کہہ کر قتل کیا گیا، اور قتل کرنے کے بعد مالک کے سر کو آگ پر جلا دیا گیا۔ اب ذرا سوچو کس قسم کا ظلم۔ اور یہیں پر بس نہیں ہوئی، تاریخ نے لکھا کہ مالک کی زوجہ جو بیوہ ہوئی ہے اسی وقت، اس کی عصمت کو پامال کیا گیا، انہیں قیدی بنا کر مدینے لایا گیا۔ اور پھر تاریخ نے دیکھے یہ چہرے کہ کتنے بڑے بڑے القابات دے دیے گئے ہیں۔ عزیزو، یہ وہ ظلم تھا کہ جو ان کی نسلوں میں اسی انداز میں چل رہا تھا۔ مسلمانوں کی بے حرمتی انہوں نے پہلی مرتبہ نہیں کی تھی، ان کے اجداد یہ بے حرمتی کرتے ہوئے آئے تھے۔ کبھی ان کے اجداد اس طرح سے بے حرمتی کیا کرتے تھے کہ رسول کے چچا کا کلیجہ نکال کر چبا لیا کرتے تھے۔ کبھی ان کے اجداد اس طرح سے بے حرمتی کیا کرتے تھے کہ جسم کے اعضاء کو کاٹ کر گلے کا ہار بنا لیا کرتے تھے۔ یعنی واقعاً ذرا سوچئے کہ کربلا میں جو ظلم ہوا وہ تسلسل تھا ان نسلوں کا کہ جو پہلے سے ہی اس قسم کے معاملات کی عادی تھی۔
بغض علی ابن ابی طالب میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ وہ حسین کے جو رسول اللہ کی زبان چوس کر بڑا ہوا، اس حسین کے گلے پر خنجر چلایا، اولاد رسول کو چن چن کر شہید کیا۔ عزیزو، آج جن ہستیوں کا تذکرہ کرنا ہے نا، آپ جانتے ہو کون سی ہستیاں ہیں؟ وہ زینب کے دلارے ہیں، اون و محمد۔ عزیزو، جانتے ہو زینب حسین سے کتنی محبت کرتی تھی؟ روایت کا جملہ سن لو۔ روایت کا جملہ ہے کہ حسین بھی زینب سے بہت محبت کیا کرتے تھے، زینب بھی اپنے بھیا حسین سے بہت محبت کرتی تھی۔ حسین اتنی محبت کرتے تھے کہ روایت نے جملہ لکھا کہ مدینے کے اندر ایک دن ایسا تھا کہ گرمی بہت شدید تھی، شہزادی اپنے بستر پر لیٹی ہوئی ہیں، دھوپ کا سایہ شہزادی کے چہرے پر پڑ رہا ہے۔ حسین نے دیکھا کہ دھوپ کی تمازت شہزادی کے چہرے پر آ رہی ہے۔ حسین نے کیا کام کیا؟ حسین شہزادی کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے کہ بہن پر دھوپ کا سایہ نہ پڑے۔ اچانک زینب کی آنکھ کھلی تو دیکھا تو کیا دیکھا کہ بھائی ہے، دھوپ کی تمازت کو برداشت کر رہا ہے، دھوپ کی شدت کو برداشت کر رہا ہے۔ رو کر اٹھی، کہا بھیا بھیا یہ کیا کر رہے ہو؟ حسین نے کہا بہن زینب تجھے دھوپ سے بچا رہا ہوں۔ زینب کے دل میں تمنا آئی کہ آج بھائی مجھے دھوپ سے بچا رہا ہے، سایہ دے رہا ہے، کبھی زندگی میں ایسا موقع آئے کہ زینب بھی بھائی کو دھوپ سے بچا سکے۔ عزیزو، زندگی میں موقع تو ضرور آیا، لیکن جب موقع آیا نا تو زینب اس قابل نہ تھی کہ بھائی کو دھوپ سے بچا سکتے۔ جب زینب نے اپنے بھائی کے لاشے کو کربلا کی زمین پر، جلتی ہوئی زمین پر دیکھا، دھوپ کی شدت تھی، بھائی کا لاشا بے لباس پڑا ہوا تھا۔ زینب کی بڑی تمنا تھی کہ بھائی کے لاشے پر سایہ کر دیتی، لیکن زینب کے سر پر چادر موجود نہ تھی کہ بھائی کے لاشے پر سایہ کرتی۔ خود کھڑے رہ کر سایہ کرنا بھی چاہتی تو نہ کر سکتی، کیونکہ رسیوں سے ہاتھوں کو باندھا گیا تھا، اور زینب کا اپنا اختیار نہ تھا کہ حسین کے لاشے پر جا کر سایہ کرتی۔ عزیزو، زینب حسین سے اتنی محبت کرتی تھی کہ جب عقد ہوا نا عبداللہ ابن جعفر طیار سے، عقد میں یہ شرط تحریر کی گئی کہ دیکھو عبداللہ بہن بھائی سے بہت محبت کرتی ہے، اگر کسی وقت حسین مدینہ چھوڑ کر گئے نا تو زینب بھی ساتھ ساتھ جائے گی۔ عبداللہ نے شرط کو قبول کیا۔ عزیزو، روایت کے جملے ہیں کہ جب مدینے سے حسین نے سفر اختیار کیا تو ایک مرتبہ زینب عبداللہ ابن جعفر طیار کی خدمت میں آئی، کہا بھیا سفر کا ارادہ رکھتے ہیں، حسین سفر کا ارادہ رکھتے ہیں، اے عبداللہ دیکھو اگر تم روکو گے تو زینب رک تو ضرور جائے گی، تمہارا حق ہے کہ تم روک سکتے ہو، لیکن بس اتنا یاد رکھنا کہ بھائی کے بغیر بہن جی نہیں پائے گی، زندہ نہیں رہ پائے گی۔ روایتوں کے جملے، عبداللہ نے اجازت دی، زینب نے سفر کو اختیار کیا۔ روایت کے جملے، جیسے ہی قافلہ آگے بڑھا نا تو ایک مرتبہ قافلے کو روکا گیا کہ قافلے کو روک دو، کوئی آ رہا ہے۔ پتہ چلا کون آ رہا ہے؟ کہا عبداللہ ابن جعفر طیار آ رہے۔ ایک مرتبہ زینب کے دل کو گھبراہٹ محسوس ہونے لگی، زینب کا دل گھبرانے لگا، سوچنے لگی کہیں عبداللہ روکنے کے لیے نہ آئے ہو۔ جب جیسے ہی عبداللہ کو دیکھا، زینب نے کہا کہ عبداللہ اگر زینب کو لینے آئے ہو نا، بس اتنا یاد رکھنا کہ زینب زندہ واپس نہیں جائے گی، زینب کی جان نکل جائے گی۔ عبداللہ نے کہا بی بی کیسی باتیں کرتے ہو، کربلا میں اپنی طرف سے قربانی پیش کرنے کے لیے آیا ہوں، یہ جو میرے دو لال ہیں نا اون و محمد چلے جائے، یہ جو میرے دونوں لال ہیں نا اون و محمد، میری طرف سے حسین پر صدقہ کر دیجئے گا، قربانی کر دیجئے گا۔ عزیزو، یہ لال کربلا میں پہنچے، زینب نے شب عاشور اپنے بچوں کو تیار کیا۔ بس اون و محمد کے مصائب سن لو، زینب نے شب عاشور اپنے بچوں کو تیار کیا۔ کس انداز میں تیار کر رہی ہے؟ دیکھو اون و محمد، کل ماموں پر مشکل وقت ہوگا، کل حسین پر مشکل وقت ہوگا، جا کر اپنی جان کو حسین پر قربان کر دینا۔ دیکھو اون و محمد، کل اکبر بھی قربانی دیں گے، قاسم بھی قربانی دیں گے، تم سستی کرتے ہوئے نظر نہ آنا، جعفر طیار کے پوتے ہو، جعفر طیار کی جنگ دکھلا دینا۔ پھر یہ زینب اپنے بچوں سے مخاطب ہو کر کہتی ہے، اے اون و محمد، اگر کل فرات کے کنارے پہنچ جاؤ نا، پانی کی ترائی میں پہنچ جاؤ، خبردار پانی کو ہاتھ نہ لگانا،
خبردار پانی کو ہاتھ نہ لگانا. یہ سوچ لینا کہ خیمے میں سکینہ پیاسی ہے, یہ سوچ لینا کہ خیمے میں علی اصغر پیاسا ہے. خبردار کوئی ماموں سے پہلے پانی کو ہاتھ نہ لگائے, کوئی بچوں سے پہلے پانی کو ہاتھ نہ لگائے. عزیزو, زینب نے بچوں کو تیار کیا. اب بچوں کو کہا جاؤ ماموں سے رخصت طلب کرو. بچے بار بار ماموں کے پاس آتے ہیں, ماموں ہمیں اجازت دے دیجئے, ہمیں جنگ کے لیے بھیج دیجئے. حسین ایک ہی جواب دیتے ہیں, حسین پر اتنا برا وقت آ گیا کہ بچوں کو جنگ کی اجازت دے دے. حسین جنگ کی اجازت نہیں دے رہا. ارے زینب کا دل بیٹھا جا رہا ہے, کب میرے اون و محمد کو جنگ کی اجازت ملے گی, کب میرے اون و محمد کو جنگ کے لیے جانے ملے گا. کبھی فضہ سے کہتی ہے, فضہ میرے بھائی حسین کو جا کر کہو اون و محمد کو جنگ کی اجازت دے دے. بچے رو رہے ہیں, گڑ گڑا رہے ہیں, تڑپ رہے ہیں. ایک وہ موقع بھی آیا کہ بھائی عباس کی خدمت میں آئی. بھیا عباس, حسین تمہاری ساری باتیں مانتے ہیں, جا کر انہیں کہہ دو کہ میرے بچوں کو جنگ کی اجازت دے دے. عزیزو, بچے جب ماموں کی خدمت میں آئے, ماموں نے یہی جملہ کہا. حسین نے کہا حسین پر اتنا برا وقت آ گیا کہ حسین اون و محمد کو بھیج دے. بچوں کو تیار کیا. بچوں کو تیار کرنے کے بعد حسین نے دونوں بچوں کو جنگ کے لیے جب بھیجا ہے, زینب کھڑی ہوئی جنگ کا منظر دیکھ رہی ہے. بچوں نے رجز پڑھنا شروع کیا. ایک مرتبہ آگے بڑھے, کہنے لگے اب اس کی جنگ دیکھو جو جعفر طیار کا پوتا ہے, اب اس کی جنگ دیکھو جو علی حیدر کرار کا نواسا ہے. ارے دونوں بچے جنگ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں. حسین کھڑے ہوئے دیکھ رہے, عباس کھڑے ہوئے دیکھ رہے. ارے کچھ دیر گزری, بچے جنگ کرتے کرتے بہت آگے بڑھ گئے. ایک مرتبہ فوج اشقیہ میں کوہرام برپا ہوا. ارے دیکھتے نہیں جعفر طیار کی جنگ یاد آ رہی ہے. جعفر طیار کے پوتے ہیں, علی حیدر کرار کے نواسے ہیں. اگر انہیں نہ روکا گیا فوج کا تختہ الٹ دیں گے. ایک مرتبہ بچوں کو گھیر کر مارا گیا. بچوں کی صدا بلند ہوئی, السلام علیک یا ابا عبداللہ, السلام علیک یا ابن رسول اللہ. ایک طرف سے عباس آگے بڑھ رہے ہیں, ایک طرف سے حسین آگے بڑھ رہے. زینب نے جب یہ صدا سنی, ایک مرتبہ سجدہ شکر ادا کیا. عزیزو, میرا مولا حسین بچوں کے جنازے کو لے کر آیا, گنج شہیدہ میں رکھا. لیکن جانتے ہو روایت نے کیا جملہ لکھا؟ روایت نے جملہ لکھا کہ زینب نے اپنے بچوں کی جنازے پر جا کر گریہ نہیں کیا. زینب نے اپنے بچوں کے جنازے پر جا کر گریہ نہیں کیا. کسی نے پوچھا کہ گنج شہیدہ میں یہ جو لاشیں آئے ہیں کیا ان کا کوئی والی و وارث نہیں ہے, یہ کس کے بچے ہیں؟ کہا زینب کے بچے ہیں. کہا زینب اپنے بچوں پر گریہ کیوں نہیں کرتی؟ کہا میں نے اپنے بچوں کو حسین پر صدقہ کر دیا, میں نے اپنے بچوں کو حسین پر صدقہ کر دیا. اپنے بچوں پر گریہ نہ کیا. لیکن جب علی اکبر کا جنازہ آیا نا, جب علی اکبر کا جنازہ آیا نا, زینب نے آگے بڑھ کر کہا واہ غربتا واہ حسینہ. روایتوں کی جملے ہیں. زینب نے پورے سفر میں اپنے بچوں پر گریہ نہیں کیا. جب اون و محمد کے سروں کو لایا گیا نا, جب بھی زینب نے گریہ نہیں کیا. لیکن عزیزو جانتے ہو, بس آخری جملہ سن لو, جانتے ہو جب زینب مدینہ واپس پلٹی ہے نا اور گھر میں پہنچی, گھر تو مدینے میں لٹ گیا تھا, حسین کو تو قربان کر دیا تھا. جب مدینے میں پہنچی ہے نا اور اس کمرے کے اندر پہنچی, اس حجرے کے اندر پہنچی کہ جہاں پر دو ننھے مسلح دیکھے, ایک مرتبہ ماں کا دل بھر آیا. وہ زینب جو اب تک اپنے بچوں پر گریہ نہ کر سکی تھی, صدا بلند ہوئی, ہائے میرے اون محمد, ہائے میرے اون محمد کربلا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا علی محمد أي منقلب ينقلبون ماتم حسین. اے اون محمد, اے اون محمد, شبیر کا تم صدقہ ہو اب خیموں میں بیٹا, تم لوٹ کر نانا. اے اون محمد, اے اون محمد, ہے ماں کو یقین
ماں کی بات رکھو گے یہ یاد رہے خیموں میں ہے پیاسے بچے دریا پہ اگر جانا ہو سحروز کے پیاسوں تم پیاس نہ بجھانا اے آن و محمد اے آن و محمد جب لاش اٹھا کر خیمے میں لائے سرور زینب یہ بولی اشکوں کو اپنے چھپا کر میں بھی نہ تمہیں روؤں گی اور میرے لیے بھی آنسو نہ تم بہانا اے آن و محمد اے آن و محمد اے آن و محمد اے آن و محمد تعظیم کی خاطر کیوں اٹھتے نہیں اب بیٹا دیکھو تو سرہانے آئے ہیں میرے بھیا جاگو میرے شہزادوں کیا بھول گئے ہو قدموں میں سر جھکانا اے آن و محمد اے آن و محمد اے آن و محمد اے آن و محمد کب ہم پہ ستم کرنے کے لیے آئے ہیں یہ بدراہد کے بدلے کے لیے آئے ہیں لازم ہے رسل سے پہلے تم میدان میں تم پر مدح سنانا اے آن و محمد 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 شبیر کا تم صدقہ ہو اب خیموں میں بیٹا تم لوٹ کر نانا اے آن و محمد 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 اے آن
شبیر کا تم صدقہ ہو اب خیمے میں بیٹا تم لوٹ کر نانا اے آن محمد اے آن محمد اے آن محمد اے آن محمد شبیر کا تم صدقہ ہو اب خیمے میں بیٹا تم لوٹ کر نانا اے آن محمد 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 ہے ماں کو یقین تم ماں کی بات رکھو گے یہ یاد رہے خیموں میں پہلا سے بچے دریا پہ اگر جانا ہو روز کے پیاسو تم پیاس نہ بجھانا اے آن محمد 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 کب ہم پہ ستم کرنے کے لیے آئے ہیں یہ بدرود کے بدلے کے لیے آئے ہیں لازم ہے دس سے پہلے میدان میں تم پہ مدح علی سنانا اے آن محمد اے آن محمد اے آن محمد اے آن محمد شبیر کا تم صدقہ ہو اب خیمے میں بیٹا تم لوٹ کر نانا اے آن محمد اے آن محمد اے آن محمد اے آن محمد جب لاش اٹھا کر خیمے میں آئے سرور زینب یہ بولی اشکوں کو اپنے چھپا کر میں بھی نہ تمہیں روؤں گی اور میرے لیے بھی آنسو نہ تم بہانا اے آن محمد 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 تعظیم کی خاطر کیوں اٹھتے نہیں اب بیٹا دیکھو تو سراہنے آئے ہیں میرے بھیا جاگو میرے شہزادوں کیا بھول گئے ہو
گئی ہے زینب ورد موت دیا گھڑیاں گھڑے دی رہ گئی ہے زینب ورد موت دیا گھڑیاں گھڑے دی رہ گئی ہے زینب ورد موت دیا گھڑیاں گھڑے دی رہ گئی نب کے در گھڑے دی رہ گئی ہے زینب ورد موت دیا گھڑیاں گھڑے دی رہ گئی ہے زینب ورد موت دیا گھڑیاں گھڑے دی رہ گئی نب کے در خیمہ ہے نب کے در خیمہ ٹکرا زینب ورد موت دیا گھڑیاں گھڑے دی رہ گئی ہے زینب ورد موت دیا گھڑیاں گھڑے دی رہ گئی ہے زینب ورد موت دیا گھڑیاں گھڑے دی رہ گئی لب شبیر دل گئے بھیڑ پانی گھڑے دی رہ گئی ہے زینب ورد موت دیا گھڑے دی رہ گئی ہے زینب ورد موت دیا گھڑیاں گھڑے دی رہ گئی ہے زینب ورد موت دیا گھڑیاں گھڑے دی رہ گئی ہے زینب ورد موت دیا گھڑیاں گھڑے دی رہ گئی نہ حسین تمہاری واسطائی کل میری دائیں آسرائی ویر دے کا دل تو ہے ویر دے کا دل تو مرتا گھڑے دی رہ گئی ہے زینب ورد موت دیا گھڑیاں گھڑے دی رہ گئی ہے زینب ورد موت دیا گھڑیاں گھڑے دی رہ گئی ہے زینب ورد موت دیا گھڑیاں گھڑے دی رہ گئی ہے زینب ورد موت دیا گھڑیاں گھڑے دی رہ گئی نب کے در خیمہ ہے نب کے در خیمہ ٹکرا مرندی رہ گئی ہے زینب ورد موت دیا گھڑیاں گھڑے دی رہ گئی ہے زینب ورد موت دیا گھڑیاں گھڑے دی رہ گئی نہ حسین تمہاری واسطائی کل میری دائیں آسرائی ویر دے کا دل تو ہے ویر دے کا دل تو مرتا گھڑے دی رہ گئی ہے زینب ورد موت دیا گھڑیاں گھڑے دی رہ گئی ہے زینب ورد موت دیا گھڑیاں گھڑے دی رہ گئی ہے زینب ورد موت دیا گھڑیاں گھڑے دی رہ گئی
دی ہماریاں بیبیاں او ساریاں دکھ دی ہماریاں بیبیاں او ساریاں دکھ دی ہماریاں بیبیاں او ساریاں دکھ دی ہماریاں کربلا وچ جو گیا کربلا وچ جو گیا وہ مدینے رہ گیا بیبیاں او ساریاں دکھ دی ہماریاں بیبیاں او ساریاں دکھ دی ہماریاں کربلا وچ جو گیا کربلا وچ جو گیا وہ مدینے رہ گیا بیبیاں او ساریاں دکھ دی ہماریاں 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 اینا دے واسطے کا لکھنے بنایا اینا دے واسطے کا لکھنے بنایا ہر نبی ذاتیہ کو بیشیا مار گیا بیبیاں او ساریاں دکھ دی ہماریاں 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 بعد کربل دینا